اس ترجمے کے ساتھ جب آپ اس کی اندر کی کیفیت کو سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کچھ دن ہی کریں گے، کچھ مہینے ہی کریں گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو ملنا شروع ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کامل یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی باتیں قرآن کے اندر بتائی ہیں وہ حق اور سچ ہیں، اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت دی، وہ کیسے دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کا ذریعہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر کیا ہے کہ جب بھی آپ پریشان ہوتے ہیں رزق کی وجہ سے، حلال رزق آپ کو نہیں مل رہا، یا آپ تنگی کا شکار ہیں، گھر کے اندر فاقے آ رہے ہیں، تو اگر آپ نوکری تلاش کرتے ہیں اور اس نوکری تلاش کرنے میں آپ کو آپ کے معیار کی نوکری نہیں ملتی، اور آپ کے پاس ڈگریاں ہیں بہت زیادہ، تو آپ پریشان ہوتے ہیں، یا اسی طرح اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن کاروبار چل نہیں رہا اور آپ اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ کاروبار کیسے چلے، تو اسی طرح اگر آپ کہیں ملازمت پیشہ ہیں لیکن آپ کے راستے کھل نہیں رہے، تنگی کا شکار ہیں، اور آپ کو کوئی راستہ نہیں ملتا، تو ایسی تمام صورتوں کے اندر آپ سلیمان علیہ السلام کی اس دعا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس دعا کا ذکر کر کے پھر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر کیا ہے کہ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کن نعمتوں سے نوازا۔ جب وہ دعا پڑھی ہے انہوں نے، پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر ایسی بادشاہت نصیب فرمائی کہ آپ نے فرمایا تھا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میری بات تو کسی کو نہ دے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ میری دعا کو قبول فرما، میری بخشش فرما، اور اے اللہ ایسی سلطنت دے دے کہ میرے بات تو کسی کو نہ دے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اس دعا کی یہ تفسیر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سلطنت ایسی دی کہ جنات اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے میں دے دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندروں سے وہ جنات جو تھے آپ کے لیے سونا چاندی اور ہیرے جواہرات نکال کے لاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر جو پرندے ہیں وہ آپ کے تابع کر دیے تھے، جنات آپ کے تابع کر دیے تھے، اور دنیا کی حشرات، چونٹیاں وغیرہ، ان کی زبان بھی آپ سمجھتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام راستے میں جاتے ہیں تو ایک چونٹی کہتی ہے کہ اے چونٹیوں ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آئے اور تمہیں اپنے پاؤں میں رون ڈالے۔ اور پھر جب ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے لیے آپ نے اس وقت کے جو علماء تھے اور جنات ان کو بلایا، آپ نے کہا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے سامنے لے کے آئے؟ تو ایک جن بولا تھا، اس نے کہا تھا قال عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک و انی علیہ لقوی امین، کہنے لگا کہ میں طاقتور بھی ہوں، مضبوط بھی ہوں، میں یہ تخت لے کے آؤں گا اتنی دیر میں کہ آپ اپنے جگہ سے کھڑے ہوں گے تو وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک عالم تھا، وہ کہنے لگا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں وہ تخت اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ آپ اپنی آنکھ بند کریں گے، کھولیں گے تو وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو اس نے پھر اس میں اعظم پڑھا، پڑھنے کے بعد دعا کی تو تخت چیرتا ہوا، جب سلیمان کی آنکھ جھپکنے کے برابر جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ تخت آپ کے سامنے تھا۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ مجھے آزماتا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناقدری کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت دی، حدود غائب ہو گیا، تو آپ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ آج میں حدود کو یا تو سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ جب حدود آیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ یا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، ہاں کوئی ایسی دلیل میرے پاس لے آئے کہ جس کو میں دیکھ کے اسے چھوڑ دوں۔ تو جب حدود آیا تو چھری لے کے وہ ذبح کرنے لگے، لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَقَالَ حَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ وہ حدود کہتا ہے کہ میں نے ایک قوم دیکھی ہے کہ جو سورج کی پرستش کرتی ہے۔ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ وہ قوم اللہ کو چھوڑ کے، ایک اللہ کو چھوڑ کے وہ سورج کے آگے جھکتی ہے۔ اور حدود یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حدود کا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ تو کہنے لگا کہ اس قوم کو اللہ تسجدوا للہ الذی یخرج الحب فی السماوات والارض یعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، کہ وہ عرش عظیم کا مالک اللہ جس کو چھوڑ کے یہ
مخلوق کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میں دیکھتا ہوں، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ تو سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، تو فرما بردار ہو کے میری طرف آ جاؤ۔ تو انہیں اتنی بڑی بادشاہ دی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ سب ایک دعا کا کمال ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ جب بھی حالات کے اندر، جب آپ کے کاروبار رک جائیں، جب آپ کو حلال رزق نہیں ملتا، آپ جو محنت کر چکے ہیں دنیا میں وہ آپ کو منصب نہیں ملتا، اور آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں کامل یقین کے ساتھ، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کہا ہے، اور قرآن کا کوئی وعدہ ایسا نہیں کہ جو جھوٹا ثابت ہو۔ کیوں؟ قل جاء الحق وزہق الباطل، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں دھوکے میں ڈالتی ہیں، یہ سب باطل ہیں، اور قرآن اللہ کا سچ ہے، حق ہے۔ آپ جیسے سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اس یقین کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ مجھے ضرور عطا فرمائیں گے، اس دعا کو پڑھیں، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اس دعا کے بعد ہے کہ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاسفاد ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب۔ فرمایا سلیمان، ہم نے تیری مسخر کر دیا ہواؤں کو، تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، یہ ہوائیں تیرے حکم سے چلا کریں گی، اور ہم نے جنات کو تیرے لیے مسخر کر دیا تیرے حکم سے، یہ دریاؤں سے تو سونا چاندی اور یہ جواہرات نکال کے لائیں گے۔ اور اے سلیمان، ہم نے تمہیں دنیا بھی عطا فرما دی، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب، جب آپ میرے پاس آئیں گے تو ہمارے پاس آپ کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ کس سے ہوا؟ یہ اس دعا کے ذریعے سے ہوا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، میرے رب میری بخشش فرما اور مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد تو کسی کو نہ دے، انک انت الوہاب، بے شک تو دینے والا ہے۔ تو اس دعا کو آپ کوشش کریں، اگر دن کے اوقات میں اور کوئی اگر ورد کرتے ہیں تو پھر اس کی تعداد کو کم از کم آپ دن کے اوقات میں 101 دفعہ رکھ لیں، اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ، اور مسلسل کوشش کریں کہ روزانہ عبادت سمجھ کے، دعا سمجھ کے جب وظیفہ کریں تو وہ کیفیت پیدا ہو کہ زبان سے رٹنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر ترجمے کے اندر غور ہو، رب اغفر لی وہب لی، اللہ میری بخشش فرما، وہب لی مجھے دے، ملک لا ینبغی، ایسی سلطنت کہ ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ میرے بعد کسی کو نہ دے، انک انت الوہاب، بے شک تو دینے والا ہے۔ اس ترجمے کے ساتھ جب آپ اس کی اندر کی کیفیت کو سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کچھ دن ہی کریں گے، کچھ مہینے ہی کریں گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو ملنا شروع ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کامل یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی باتیں قرآن کے اندر بتائی ہیں وہ حق اور سچ ہیں، اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔